بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، لیکن مجھے آج بھی اس دکاندار اور اس دکاندار کے بیٹے کی شکل ہر زاویے سے یاد ہے۔ جیسے ہی میرا مڈل سکول کا نتیجہ اخباروں میں چھپا تو میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ حالانکہ میں نے کوئی مارکا بھی نہیں مارا تھا، بس 8ویں جماعت کو فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی خوشی کا کیسے اظہار کروں۔ دوسرے دن میں نے منصوبہ بنایا کہ اپنے قصبے سویدہ سے دمشق جا کر سیر کر کے آتا ہوں۔ میرے لیے امتحان میں پاس ہونے کا اس سے بڑا جشن نہیں ہو سکتا تھا۔ میری جیب میں 1 روپے کا سکہ تھا اور 5 روپے کا کڑکڑتا نوٹ۔ میں نے سیدھا بس کے اڈے پر جا کر دم لیا۔ بس والے نے سکے والے 1 لیر کرایہ لے لیا، باقی کے پیسے میری جیب میں موجود تھے۔ میں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ ان پیسوں سے دمشقی مٹھائی گھر لے کر جاؤں گا اور مزے کروں گا۔ میرا شامی کیک خریدنے کا تو پکا ارادہ تھا۔ دمشق کے بازار ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت، صالحہ بازار اور حمیدہ بازار کی تو کیا ہی بات تھی۔ تو وہیں جابی گیٹ کے پاس مجھے مٹھائی کی ایک بڑی دکان نظر آئی۔ میں نے اندر جا کر دکاندار سے، جس کے پہلو میں اس کا ایک بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، چلو کیک کا کلو براز اور 1 کلو غرائبہ مانگا، لیکن جیسے ہی پیسے دینے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ میرے 5 روپے جیب میں نہیں تھے۔ میری حالت دیدنی تھی اور شاید میرے چہرے سے یاسین بھی نظر آ رہی ہوگی۔ میں نے دکاندار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب میں کچھ دیر بعد آؤں گا اپنا سامان اٹھانے کے لیے۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا، پیسے گھر بھول آئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، پیسے تو میری جیب میں ہی تھے۔ پورے 5 روپے کا ایک ہی نوٹ تھا۔ کدھر رہتے ہو؟ دکاندار نے پوچھا۔ سویدہ میں رہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچھا ادھر آؤ، پہلے ذرا بیٹھ لو، تھوڑا آرام کرو۔ پھر اس نے چائے کا 1 کپ مجھے بھر کر پکڑاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو۔ اتنی دیر میں دکاندار نے جو میرا سامان تول کر رکھا تھا لفافوں میں پیک کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا سامان، جب کبھی دوبارہ دمشق آنا تو پیسے دے جانا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں نے اتنی جلدی دوبارہ دمشق نہیں آنا، اور پھر یہ چیزیں کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اب یہ نہیں خریدنا چاہتا، آپ رہنے دیجئے۔ آپ کا شکریہ۔ دکاندار نے کہا، بیٹے تم دمشق ضرور آؤ گے اور مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ میرے پیسے بھی ضرور واپس کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ہی دکاندار نے اصرار کر کے مجھے سامان اٹھوا دیا۔ میں نے سامان لے کر شرمندہ دکان اور اس کے بیٹے کو سلام کر کے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی دور گیا ہوں گا کہ دکاندار کا بیٹا مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا دکھائی دیا۔ میں رک گیا۔ دکاندار کے بیٹے نے مجھے آ کر بتایا کہ ابو کو تمہارے پیسے دکان میں گرے ہوئے مل گئے تھے، لگتا ہے تم نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا ہوگا تو نیچے گر پڑے ہوں گے۔ ابو نے اپنی مٹھائیوں کے پیسے کاٹ لیے ہیں اور یہ رہے تمہارے باقی کے پیسے۔ میری خوشی دیدنی تھی، کہاں میں ادھار کے بوجھ تلے دبا یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ چلو سامان تو ٹھیک ہے، مگر سویدہ جانے کا کرایہ کس سے مانگوں گا اور کہاں؟ اب یہ ادھار چکتا ہو گیا تھا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے بغیر کرائے کے پیسے نکل آئے تھے اور میں ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ میں نے دکاندار کے بیٹے کا شکریہ ادا کیا، اسے اپنے ابو کو جا کر میری طرف سے شکریہ ادا کرنے کا کہا،
باقی کے پیسے جیب میں ڈالے اور اڈے کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے میں نے جیسے ہی اپنی پرانی والی پتلون پہنی تو مجھے اپنے 5 روپے کا نوٹ اس کی جیب میں مل گیا۔ ابا جی کو سارا قصہ کہہ سنایا، سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگے، پتر، یہ لوگ شام کے تاجر ہیں، جدی پشتی تجارت پیشہ لوگ، ان کو انسانیت کے سارے معنی اور مطلب آتے ہیں۔ بہرحال 5 روپے تیرے اوپر قرض ہے، اپنی ماں سے کہہ کل پرسوں تجھے میٹھے ڈوڈے بنا دے، ہماری طرف سے ہدیہ لیتے جا۔ 5 روپے قرض بھی اتارنا، ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور ہماری طرف سے سلام بھی کہنا۔ اگلے ہفتے میں نے امی سے میٹھی روٹیاں پکوا کر اور 5 روپے قرض چکانے کے لیے گیا۔ دکاندار نے جیسے ہی مجھے دیکھا ہنس دیا اور کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ تم جلد ہی دمشق واپس آؤ گے، یہ 1 کلو بریسا میری طرف سے واپس لیتے جانا اور سویدا کے لوگوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہتا ہے آج بھی جب میں کسی تاجر کو دیکھتا ہوں تو دل فوراً ہی نسلی تاجر اور فصلی تاجر کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح وہی ایک بات کرتا چلوں، اگر میرے چینل پر ایسے آپ کو واقعات، تحریریں، سبق آموز کہانی جس سے ہمیں بہت سبق حاصل ہوتا ہے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پہ نیو ہوتے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ ایسے ویڈیو ٹاپک کہانی سننے سے بہت ہی مزہ آتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں، اس سے تو آپ کو کچھ نہیں جائے گا، چند منٹ کی اٹھائی ہوئی تکلیف ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی اور آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے اگر کوئی بھی عمل کرے گا اس بات پہ، کیونکہ میری ویڈیو میں، تحریروں میں سبق آموز ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔